کھانا ڈالنا، دانا ڈالنا، وہ ہاں سارا؟ میں برڈ لیور میں شکار کا گوشت نہیں کھاتا. کئی لوگ بھیج دیتے ہیں تیتر اور یہ ہرن. نہیں کھاتے؟ ایک دن وہ آ گیا کہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ بھئی کہ میں سیاست کروں یا کاروبار کروں. اچھا، لیکن آپ ایم اے سیاست اور شروع سے ہی اسٹوڈنٹ لیڈر، بڑے متحرک، تو کیا یہ شروع سے ہی طے نہیں تھا کہ اس طرف آنا ہے؟ ہاں طے تھا. اسکول میں قید کاٹ چکا تھا، بچوں کی میں جیل کاٹ چکا تھا، اور ہری پور جیل میں اللہ کے کام بہت سارے ایسے میں نے کام دیکھے. جو میرا جیل سپرنٹینڈنٹ تھا، میں اسکول ٹیچر تھا، 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا جیل میں. پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ جب میں وزیر بنا تو وہی اسی جیل سپرنٹینڈنٹ کا بیٹا جنرل شفقات جو تھا وہ مشرف کا ملٹری سیکرٹری تھا. اچھا. سو وہ مجھے چائلڈ ہوڈ سے جانتا تھا کہ بھئی بعض اوقات وہ ترس کھا کے کھانا شانا بھی بھیج دیتے تھے. کونسلر سے میں نے سیاست شروع کی، اور میں اپنی ماں سے یہ کہتا تھا کہ میں کب بڑا ہوں گا، میری کب عمر ہوگی، میں نے الیکشن لڑنا ہے. یہ شعلہ بیانی جو ہے یہ کہاں سے آئی تھی؟ شعلہ بیانی تو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. کیونکہ میں جن کے ساتھ رہا وہ بر صغیر شورش کشمیری کا میں آپ یہ کہیں کہ شورش کشمیری مرا، تو اس نے مرتے وقت جو لکھا کہ پس دیوار زندہ میں فنا کی گھاٹ آ پہنچا، میرے بعد شیخ رشید کو ہی میرا نشان سمجھو. اچھا. جو ابوالکلام آزاد نے شورش کے بارے میں مرنے سے پہلے لکھا تھا، وہی شورش نے مرنے سے پہلے میرے بارے میں لکھا. اور جب میں چھوٹا تھا تو جو محلے میں الیکشن لڑتا تھا کونسلر اس کے لیے میں پوری سپورٹ کرتا تھا گھروں میں جا کے. اچھا. جب وہ جیت جاتا تھا مجھے خوشی ہوتی تھی کہ بھئی میرا کینڈیڈیٹ جیت گیا. یہ میری 15ویں وزارت ہے. ہاں جی، ماشاءاللہ. پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ہو، دنیا میں ہیں 16-17 والے. اس لال حویلی کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا بچپن میں. میں اتنا خوددار تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ابھی بھی میرے خلاف لوگ تانا دیتے ہیں کہ کل یہاں کتابیں بیچتا تھا، آج وزیر داخلہ بن گیا. میرے حلقے میں شیخ مجھے ووٹ نہیں دیتے تھے، تو غریبوں کی میں آواز تھا. اب انہوں نے دینے شروع کر دیے ہیں. اچھا شیخ صاحب، کبھی زندگی میں اس سارے سفر میں تھکے بھی آپ کو لگا؟ اب تھکا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ باعزت ایک میرا نالا لئی کا مسئلہ ہے وہ ہو جائے تو میں ریٹائر ہو جاؤں. بس میں نے جو اللہ سے مانگا. میری زندگی میں پہلے یہ خواہش رہی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جاؤں، روزہ رسول کے اندر. گناہ گار تھا نا، گناہ گار آدمی جو ہے وہ زیادہ توبہ پہ یقین رکھتا ہے، معافی پہ بلیو کرتا ہے، اور معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. یہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا جنت کے دروازے میں داخل ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، جنت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کعبے کے اندر سے سیڑھی جاتی ہے، جو چھت پہ اس سیڑھی سے جائے گا وہ جنت میں جائے گا. سو میں نے بڑا پلان کیا، ویل آرگنائز کر کے. ابھی میں آیا ہی تھا تو اشرف سینڈو ہمارے چیئرمین تھے میرے محلے کے، بہت خاکسار تھے، بہت زبردست آدمی تھے، اللہ جنت سی. ان کے بیٹے تھے جنرل لیفٹیننٹ جنرل حامد، وہ پرنسپل سیکرٹری تھے مشرف کے. تو میں آیا ہی تھا تو میں نے کہا جی میں نے جانا. اس نے کہا کہ ابھی تو آیا. میں نے کہا جی بس ایک دفعہ میں نے اب جس طرح اس 27ویں کو میں نے عمران خان کو کہا میں نے جانا ہے کہ 27ویں کو روزہ رسول کا دروازہ بھی کھلا اور خانہ کعبہ کا بھی. تو وہ میں نے مینج کر لیا. گورنر سعودیہ سے مل کے، مشرف سادہ آدمی تھا، اس کو نہیں پتا تھا یہ دروازہ. کافی دیر کعبہ کے اندر بیٹھنا پڑا، لیکن وہ دروازہ کھلا. اور انہوں نے کہا جی کہ حضور کے زمانے سے اس میں 4 سے زیادہ آدمی یا 6 سے زیادہ نہیں گیا، اب مجھے یاد نہیں. میں نے کہا لو یہاں تو 6 جرنیل ہی ہیں ساتھ، تو یہ تو پھر کام خراب ہو گیا میرا. اچھا. لیکن مشرف نے کہا شیخو یو فرسٹ. تو سب سے پہلے میں داخل ہوا اچھا. اس سیڑھیوں پہ اور کعبے کی چھت پہ جا کے نماز پڑھی. سو میں ان 5-6 لوگوں میں سے ہوں. ساری خواہشیں تقریباً میری. اب تو میں نے یہ ساتھ اپنے قبر کی جگہ بھی سلیکٹ کر دی ہوئی ہے کہ بھئی مجھے یہاں بریڈ کیا جائے. اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد یا کوئی اور پلان کبھی؟ شروع میں جب بچہ تھا تو میرا دل تھا کہ ایک دن میں بھی اقوام متحدہ سے خطاب کروں. پہلا ممبر بنا. فارن آفس میں بڑی سازشیں تھیں. انہوں نے کہا جی صاحبزادہ یعقوب ایمبیسڈر تھا، فارن منسٹر تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے یونائٹڈ نیشن کو ایڈریس کرنا ہے. اس نے کہا تو اور یونائٹڈ نیشن. میں نے کہا میں کروں گا، ورنہ میں یہیں ابھی چھوڑ دوں گا. ابھی میں واپس جا رہا ہوں، میرا نیو یارک میں کیا دلچسپی ہے. اگلے دن بات چلی گئی. انہوں نے مجھے بڑی مشکل سی تقریر لکھ کر دے دی.
خیر میں ادھر گیا 600 ویسٹ براڈ وے نیو یارک یونیورسٹی کے سامنے, وہاں سارے پاکستانی, انہوں نے آسان, میں آیا ہی تو میرا نام پکارا جا رہا تھا. سو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 100-150 ہیڈ آف دی اسٹیٹس میں سے 40-50 بیٹھے ہوتے تھے. اور میں نے ایڈریس کیا, میں واپس آیا, میں نے ان کے پیسے واپس کیے, وہ دن کا خرچہ دیتے ہیں. اس نے کہا کہ میرا ختم ہو گیا. اور وہی تصویر میں نے اگلے الیکشن پہ بیچی کہ میں آپ میں ہوں, اور بابڑے خانے کا آدمی جو ہے وہ اقوام متحدہ, اور ساتھ تصویر لگائی کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے قذافیز, اور میں اس وقت بڑے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بیٹھتے تھے. تو وہ چل گئی. نصیب پہ یقین ہے, قسمت پہ یقین کرتے ہیں, Of course. یا محنت پہ زیادہ یقین کرتے ہیں؟ محنت اور نصیب کا چولی دامن کا ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم اگائیں اور کہیں کہ کاٹن ہو جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ گندم اگائیں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میری فصل اچھی کر. عام زندگی میں بھی اتنا ہی پوزیسو ہیں, والدہ کی شخصیت کے ہٹ کر. صرف والدہ کی حد, ایک بہن اور والدہ اور ایک بھائی, سب کو میں لفٹ نہیں کراتا. والد کو میں نے کوئی اتنی لفٹ نہیں کرائی زندگی میں. کیوں؟ بس میں سلیکٹیو ہوں. میرے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ میں ہاتھ ملاتا ہوں نا, تو کئی لوگ کہتے ہیں آپ کو ووٹ دیں گے جی, میں کہتا نہیں, کرنٹ نہیں ہے ہاتھ میں, کیسے دے گا, تو جھوٹ بول رہا ہے. منہ پہ کہہ دیتا ہوں کہ تو نے ووٹ نہیں دینا, تو جھوٹ بول رہا ہے. اتنے لو الائز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سب سے مضبوط آپ ہیں ماشاءاللہ. مجھے ویسے ہی عمران خان اچھا لگتا ہے, اس لیے نہیں کہتا میں وزیر ہوں. باقی مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا, نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے, نہ میری کسی سے سلام دعا ہے. آپ کی فیوریٹ منسٹری کون سی ہے امنگ آل؟ انہوں نے مجھے جب وزارتیں بن رہی تھی تو مجھے کہا کہ انفارمیشن پہ میرا نام تھا. میں نے کہا یہ نہیں, اب مجھ سے انٹرنیٹ اور میں نے سیکھا ہی نہیں, اور اس فون سے ہی مجھے برا نفرت ہے. یہ جو مشرف کے ساتھ جب میں انفارمیشن منسٹر تھا تو لوگ جب کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا, تو مشرف کہتا تھا یار 6 میں سے اس کے 3 نشانے ٹھیک ہیں. لیکن پھر بھی میں چینج ہو گیا, کیونکہ اس کے خلاف ریئیکشن ہوتا ہے. منسٹریاں ہر کوئی اس پہ ملبہ ڈال دیتی ہیں. میں خود ہی کام نہ کروں اور کل کہوں کہ جی انفارمیشن منسٹری مجھے پروجیکشن نہیں دے رہی, پروموٹ نہیں کر رہی, ایسا نہیں ہوتا. کہ اب میرے پاس بڑی دولت ہے, لیکن جب مجھے دولت کی ضرورت تھی اس وقت نہیں تھی, اس لیے میں نفرت کرتا ہوں دولت سے. کہ آپ نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے کہ سائیکل, ابھی میں نے کتاب لکھی ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ. جی میں اسی کا ذکر کر رہی ہوں. تو فرزند پاکستان اس سے پہلے لکھی تھی, اور لوگ کہتے تھے یہ نہیں بکے گی. ابھی وہ میں نے دنیا کو دیا 1.5 کروڑ روپے میں. ایک سگار پینا صبح سے لے کے شام تک, اور کھانا جی بھر کے کھانا. اور سارے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اوور ویٹ ہو گئے ہو, فلاں ہو گئے ہو. خان صاحب بھی کہتے ہیں, میں ایکسرسائز بھی نہیں کرتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا, کبھی کی نہیں. پہلے کرتا تھا جب جوان تھا. اچھا کھانا اور سگار, اچھا گھٹیا نہیں, ٹھیک ہے, بہت پسند ہے سگار کے بغیر. میں جب کووڈ میں گیا تو میری حالت کافی خراب ہو گئی, میں آکسیجن پہ تھا, تو مجھے ایسا فیل ہونے لگا. انہوں نے بھی اشارہ دے دیا کہ آپ فارغ ہیں. آپ سارے بیچارے ملٹری ہاسپٹل کے سارے جرنیل اور نگار اور ارشد اور بہت بیچارے. میں نے کہا اوکے, اگر یہ وقت آ گیا ہے تو یہ کھڑکی کھولنا, I want to smoke a cigar and then die. تو سارے ہکا بکا ہو گئے کہ کیا شوق پیدا کیے. میں نے کہا اب ظاہر ہے یہاں کوئی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا, اگر میرا وقت آ ہی گیا ہے تو جو پچھلے 50 سال سے جس کے ساتھ میں زندہ ہوں, تو مجھے ایک سگار سموک کرنے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے.